شیخ جو اجماع کو نہ مانے وہ کافر ہے، فتویٰ کیا رسول اللہ کا ہے یا ائمہ اربعہ کا ہے؟ آپ کی تحریر معلوم ہوتی ہے کہ آپ جو ہے اچھا لکھنا جانتے ہیں، پرانے آدمی ہیں۔ آج کل کے لکھنے والے جو کمپیوٹر لکھتے ہیں، تحریر اچھی ہے، کوئی پڑھے لکھے آدمی معلوم ہوتا ہے، تو آپ سمجھنا چاہتے ہیں اگر تو سمجھیں۔ کسی بھی مذہب کے اصول فقہ کو دیکھیں، اگر آپ حنفی ہیں، پڑھے ہیں کچھ، تو نور الانوار ان کا جو سب سے پہلا اسٹیج ہم لوگ پڑھتے ہیں اصول فقہ ان کی، اس میں بھی استدلال اسی آیت سے کیا ہے، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی چیز کی اتباع کرے گا تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے، جدھر جہاں ہے بھاگے جائے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس سے کفر کا فتویٰ دیا۔ اور اجماع کس چیز پہ سے ثابت ہوگا؟ صحابہ نے جس چیز پر اجماع کیا وہ تو معلوم ہے، اس کے علاوہ اجماع میں شبہ ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ اجماع ہے، اس زمانے میں کسی کی آنکھ نکال کر کے کسی کو دی جا سکتی ہے، فتویٰ دیتے ہیں علماء۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں اجماع ہے، ایک مسلمان کا فائدہ ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بڑے بڑے علماء دوسرے ملکوں میں ہیں، ہو سکتا ہے اس کے مخالف۔ تو اجماع کا معنی ہے جتنے اس زمانے میں بڑے عالم مجتہد ہیں سب اس پر کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ اس زمانے میں صحابہ کا انحصار معلوم تھا، صحابہ کے زمانے میں جس چیز پر اجماع تھا اس کا خلاف حنفی، مالکی، حنفی نہیں کہ دیوبندی، حنفی اگر ہیں تو ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی طریقے پر عقیدہ رکھیے، اور سلوک تزکیہ میں بھی نہ نقش بندی بنی نہ چشتی، لیکن دیوبندی اور مالکی، حنبلی جتنے لوگ ہیں انہوں نے اجماع کے خلاف کیا ہے، جو لوگ اصل عقیدے سے صحابہ کے ہٹے، کیونکہ کسی چیز پر اگر عقیدہ، کسی چیز پر اجماع پیارے رسول کے سامنے ہوا، وہ عقیدہ ہے کہ اللہ عرش پہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ چہرہ مبارک ہے اللہ تعالیٰ کا وجہ، یہ سب جو ہے اس کا اختلاف کرتے ہیں بزرگ لوگ، یہ اجماع کا انکار ہے، اور اس پہ اپنا فتویٰ خود اپنے اوپر اپنے اصول کے تحت چسپا کریں کہ وہ کیا ان کا حکم ہے، کیونکہ اس میں اختلاف ہی نہیں تھا۔ کسی صحابی نے کبھی نہیں پوچھا کہ اللہ عرش پہ کیسے ہے یا اللہ کا ہاتھ کیسا۔ ہاں اتنا اتفاق ہے کہ اللہ نے ہاتھ کی خبر دی، یہ نہیں کہ کس طرح ہے، 5 انگلی 10 انگلی یا کس طرح ہے، اس کی ٹوہ لگانا غلط ہے۔ جتنے کی خبر دی اس پر اجماع ہے، صحابہ پوچھتے نہیں تھے پیارے رسول سے کیسے چہرہ ہے، کیسے ہاتھ ہے اللہ کا۔ آپ کو بتاؤں میں جب 150 سال کے بعد جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دینے لگے تو ایک نے پوچھا کہ وہی کہہ رہے تھے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، تو پوچھتا ہے امام مالک کیف استوى على العرش، کیسے عرش پر مستوی ہے؟ تو گھبرا گئے، ہو اخذت الرحضا، ایک دم سخت پسینہ ان کو آ گیا، سر نیچا کر کے تھوڑی دیر کے بعد اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں الاستواء معلوم، الرحمن استوا کے معنی اعلیٰ، عرش پر اللہ ہے یہ معلوم ہے، والکیف مجہول، کیسے بیٹھا ہے، پیر قدم لٹکا کے کیسے، یہ سب کی ٹو لگانا یہ مجہول ہے، جائز نہیں ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ گمراہی کی بدعت ہے، کیونکہ صحابہ میں سے کسی نے کبھی نہیں پوچھا۔ تو یہ جاننا چاہیے کہ اس کی مخالفت دیوبندی لوگ اور مالکی لوگ سب کہتے نہیں اللہ عرش پہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اللہ کے ہاتھ نہیں، اللہ کی قدرت۔ اسی وجہ سے آپ خود اردو میں جو ترجمہ دیکھتے ہیں والذی نفسی بیدی، پہ رسول قسم کھاتے تھے کہ جس ذات کے ہاتھ میں میرا، یہ بیدی میری جان ہے، لوگ ترجمہ کیا کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہے، ہاتھ کے معنی قدرت، ہاتھ نہیں مانتے قدرت بھی، تو کہتے ہیں اگر ہاتھ کہیں گے تو مخلوق کے ساتھ تشبیہ ہو جائے گی، بھائی تشبیہ تو نہیں ہے، جیسے ذات اللہ کی منفرد اسی طرح اس کی صفات منفرد، اتنا آسان ہے سمجھنا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بے نیاز، سب اس کے محتاج ہیں، صمد کہتے ہیں جس کا سب محتاج ہو، سب بھروسہ کریں، اور وہ ہر ایک سے بے نیاز ہو۔ چھوٹا بچہ ہے وہ ہر ایک کا محتاج ہے، گھر کے لوگ، وہ اس کو دودھ پلائے، اٹھائے، پانی دے، اور اس کی ماں اس کی محتاج نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب ایک معمولی ایک مثال ہے، اللہ کی مثال بہت اونچی، اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کسی کے پیٹ سے وہ جنا نہیں گیا اور نہ اپنے ذریعے سے کسی کو جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔
جیسی ذات اس کی ہے منفرد، اسی طرح اس کی صفات منفرد. بہت آسان ہے، اس طرح ایمان لا کر کے ہم اپنے دین کو بچا سکتے ہیں. یہ ہے اجماع. اس کا انکار کرنے والا اپنے کو اپنے اصول کے تحت جا کر کے اصول نور الانوار میں دیکھ لے، جا کر کے ان کے یہاں دیکھ لیں کیا نام ہے توجیہ النظر میں اور دوسری چیز میں. لیکن آپ یقین جانیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ امام احمد بن حنبل کے متبعین شروع ہی سے ہمیشہ صحیح عقیدے پر رہے اور اس پر بہت انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں. کچھ لوگ جو ہے حکومت کے طرف مائل ہو کر کے ابن عقیل اور کچھ وہ بھی تعویل کرتے تھے، کوئی کہتے تھے ڈر کر کے لوگوں سے اور کچھ. لیکن امام احمد بن حنبل نے صرف ایک مسئلے کی خاطر کتنی تکلیف اٹھائی، اور دمشق میں ان کے ساتھیوں کو مار مار کر کے بھوسا بنا دیتے تھے لوگ. ایسا کرتے تھے وہ، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ عرش پر ہے. بہرحال جو اجماع کا نہ مانے وہ کافر ہے. آپ نے خود یہ اصول میں آپ دیکھ لیجئے. اور آیت یہ ہے کہ جو مومنین کے طریقے پر عمل نہیں کر رہا ہے تو جائے وہ جدھر جائے، لیکن نولی ما تولی ونصلہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے.